ہمارے دین میں طاقت ہے اور ہمارے راستے میں یہ برکت ہے، ہمارے اعمال میں، ہمارے نبی کے اعمال میں یہ قوت ہے، اور ہمارے حکموں کے اندر یہ عظمت ہے کہ اگر اس راستے پہ کوئی چلے گا تو اس کے نتیجے میں زمین اس کے تابع ہوگی، آسمان اس کے تابع ہوگا، ہر شکل اس کے تابع ہوگی۔ اور ایسے تابع بنا کر اللہ پاک نے دکھلا دیا کہ آتش فشاں لاوا پھوٹا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور آگ اس کے اندر سے بھڑکنے لگی۔ آ کر صحابہ نے اطلاع دی کہ امیر المومنین مدینے کے پہاڑوں سے آگ نکلی ہے اور وہ آتش فشاں مدینے کی آبادی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، پتہ نہیں کس لمحے کے اندر مدینے کی آبادی جل کے خاکستر ہو جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیٹھنے والے اپنے ساتھیوں پر نظر ڈالی، فرمایا ان کے اندر بیٹھنے والوں میں سے تمیم داری کو اٹھایا اور فرمایا تمیم اٹھو، تو فرمایا امیر المومنین کیا حکم ہے؟ فرمایا اس آگ کو مدینے سے باہر کر کے آؤ۔ اب حضرت تمیم فرما رہے ہیں کہ اللہ حضرمی فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کے چہیتے امیر المومنین، مجھ میں کیا سکت ہے اور مجھ میں کیا طاقت ہے؟ آپ نے فرمایا تم میں تو کچھ نہیں ہے، لیکن ہم جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں کی برکت بتائی۔ فرمایا اللہ حضرمی اٹھو اور جا کے اس آگ کو مدینے کے باہر کر دو۔ فرمایا امیر المومنین آپ کی اطاعت میں جا رہا ہوں، ورنہ میرے اندر کوئی طاقت اور تاثیر نہیں ہے کہ میں آگ کا مقابلہ کر سکوں۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے امیر کے حکم میں چلے گئے، اور جانے والے ساتھیوں نے کہا کہ دیکھو آگ کے شعلے بھڑک رہے جو آبادی کے قریب آ رہے ہیں۔ اب آپ آگ کے شعلوں کے مقابل چلے گئے، یہاں تک کہ آگ کے قریب پہنچ کر جو شعلے بھڑک رہے تھے اور مدینے کی آبادی کی طرف آ رہے تھے، آپ نے اسے اپنے ہاتھوں سے دھکا دیا اور فرمایا دور ہٹ جا، یہ اللہ کے نبی کی آبادی ہے اور ان کے چہیتے صحابہ رہتے ہیں جو دین کی فکروں کو دنیا میں پھیلانے کے ذمہ دار ہیں، اور خبردار جو آگے بڑھے گی۔ اور جب آپ نے دھکا دیا تو دھکا دیتے ہی کئی فرلانگ وہ آگ پیچھے کو چلے گئی۔ اب شعلے آگے کو نظر آ رہے ہیں اور حضرت اعلیٰ حضرمی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے جا رہے ہیں۔ جب اور آگے قریب پہنچ گئے تو آپ نے پھر دوسرا دھکا دیا، فرمایا دور ہٹ جا، تو کدھر یہاں پہ ٹھہری ہوئی ہے؟ وہ آگ کے شعلے اور پیچھے کو ہٹ گئے، یہاں تک کہ اعلیٰ حضرمی اور آگے کو بڑھے، اور پھر اس کو دھکا دیا، اور دھکے دیتے دیتے 10-5 دھکوں کے اندر وہ آگ کے شعلے جہاں سے پھوٹا تھا آتش فشاں کا لاوا، وہ وہاں پر پکنے لگے اور وہاں پر وہ ابلنے لگے۔ آپ نے وہاں پر جا کر تھوکا اور دھکا دے کے فرمایا خبردار جو آئندہ کو نظر آئیں گے، تو وہ شعلے بجھ گئے اور آتش فشاں ٹھنڈا ہو گیا۔ تو میرے دوستوں، کبھی ایمان کی پھونک میں اور ایمان کی تھوک میں اللہ نے وہ تاثیر دی تھی، اور ایمانی دھکوں میں اللہ نے وہ قوت دی تھی کہ ابلتے ہوئے آتش فشاں کو اور آگ کے لاوے کو مدینے کے باہر کر دینا ایک صحابی کے لیے کافی تھا۔ ایک ایمان والے کا دھکا دینا اور اس کو باہر کر دینا اللہ نے دکھایا۔ اور جب ایمان کی محنتیں ٹوٹ گئی اور ایمان کی فکریں ہماری زندگی میں چھوٹ گئیں، تو بجائے اس کے کہ ہم باہر کے آگ کو بجھا دیتے، ہمارے سینوں میں بے چینی کی آگ لگی ہوئی ہے، ہمارے دلوں میں دشمنی کی آگ لگی ہوئی ہے، ہمارے گھروں کے اندر بے اطمینانی و بغاوت کی آگ لگی ہوئی ہے، اور اس کو فروغ کیا کرتے؟ یہ رات دن بھڑک رہی ہے، اور یہ خاندانوں میں پھیل رہی ہے، یہ آبادیوں میں پھیل رہی ہے۔ مسلمان کو محبت کی نظر سے دیکھنے سے محروم ہو گیا۔ وہ دین اور ایمان جس کے نتیجے میں جانور ہم کو محبت سے دیکھتے اور درندے ہماری اطاعت کرتے، آج ہماری سگی اولاد ہماری اطاعت کرنا مشکل ہو گئی، گھروں کا چین لوٹ گیا۔ تو یہ سارا وبال اور عذاب وہ ہے جو اعمال کی قیمت کو نہیں پہچاننا، اور اعمال نبوت کا زندگی کے اندر باقی نہیں رہنا، اور ایمان کی طاقتوں سے محروم ہو جانا، اس نے ہماری زندگیوں کو اکثر خالی کر دیا کہ ان چیزوں سے ہم بالکل محروم ہو گئے۔ ورنہ اس امت کو تو بنایا گیا تھا اس لیے کہ تم اللہ کے دین کا کام کرو گے، تمہاری ضرورتوں کو اللہ غیب سے پوری کرائے گا۔